من کانا یریدو حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کانا یریدو حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بآواز بلند درود شریف کا سب لوگ نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے۔ دنیا میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت۔ شعر میں یہی کہا گیا، سامنے سیرت مصطفیٰ۔ زیادہ نہیں، 2-3 شعر، ہاں گھبرائیے گا نہیں۔ سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے، دوستو زندگی کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے، دوستو زندگی کے لیے۔ اور اگلا شعر سماعت فرمائیں۔ کر یقین تو میری بات پر، کیسا ہوگا اندھیرا وہ گھر، کر یقین تو میری بات پر، کیسا ہوگا اندھیرا وہ گھر، آ ہی جائیں گے خیر البشر، قبر میں روشنی کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جس میں عید میلاد النبی و ہمارے اہل سنت، نعرہ رسالت۔ کر یقین تو میری بات پر، کیسا ہوگا اندھیرا وہ گھر، آ ہی جائیں گے خیر البشر، قبر میں روشنی کے لیے۔ اور اگلا شعر سماعت فرمائیں کہ حشر میں ہم کہاں تم کہاں، جب نہ ہوگا کوئی مہربان۔ یہاں تو جس سے دوستی ہے وہ جان دینے کے لیے بھی تیار ہے نا، اور وہاں
باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی، لیکن وہاں اگر کوئی کام آئے گا تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ کام آئے گا۔ شیخ سماعت فرمائے حشر میں ہم کہاں تم کہاں، جب نہ ہوگا کوئی مہربان، بن کے رحمت حضور آئیں گے، اپنے ہر امتی کے۔ سامنے سیرت مصطفیٰ، درس ہے رہبری کے لیے۔ آخری شعر، آج ہم لوگ انچ انچ کے لیے لڑتے ہیں، ہے نا، جہاں جسم اور روح کا بندھن ٹوٹا کہ یہ انچ اور گز پر بھولا جاتا ہے نا؟ تو انسان جب تک دنیا میں ہے تب تک وہاں کے لیے کام کرے، اور ہر ماں باپ اور ہر رشتہ دار اور ہر پڑوسی کا یہ حق ہے کہ ایک دوسرے کا حق ادا کرتا ہے۔ یہاں آپ ایک ہاتھ مار لو گے، قبر میں لے کر جاؤ گے، وہی 2 گز زمین، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کام کیا آئے گا؟ جو آپ نے آخرت کے لیے کیا، کسی کے ساتھ بھلائی کیا، کسی کے ساتھ اچھائی کیا، کسی کے ساتھ ہے نا کسی کی مدد کیا، کسی کے ہے نا لیے آپ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، وہی ہمارے ساتھ کام آئے گا۔ شعر سماعت فرمائے کہ سامنے سیرت مصطفیٰ، درس ہے رہبری کے لیے، ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں، بس ملے گی تو 2 گز زمین، ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں، بس ملے گی تو 2 گز زمین، جانے پھر کیوں پریشان ہے آدمی آدمی کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے، دوستو زندگی کے لیے۔ ذرا جی لگا کر درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کی یہ محفل پاک ایصال ثواب کی محفل ہے۔ علی جناب جبرائیل صاحب نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے محفل پاک کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ والدین کے تمام چھوٹے بڑے خطاؤں کو معاف فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ بولے بولے سب لوگ آمین بولے۔ کس کا آمین رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے کہ ہم سب کی نجات ہو جائے۔ اللہ تعالی مرحومہ کی بھی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے اور بال بال مغفرت فرمائے۔ حضرات گرامی، ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے ثواب پہنچانا۔ اب آپ کسی بھی نیک عمل کا ثواب پہنچا سکتے ہیں، نفل نماز پڑھ کر مرحوم مرحومہ کو پہنچا سکتے ہیں، ہے نا؟
حج کر کے بھی اس کا ثواب آپ مرحوم مرحومہ کو پہنچا سکتے ہیں، روزہ رکھ کر بھی ہے نا مرحوم اور مرحومہ کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر کے بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی ایک زندہ مسلمان ہے نا دنیا سے جانے والے کو ثواب پہنچا سکتا ہے نا، اور زندہ زندے کو بھی ثواب پہنچا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے نا۔ اسی کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ اب ثواب کے بہت سے طریقے ہیں، قرآن خوانی کرا کر، میلاد خوانی کرا کر، اور یہ نہ سمجھیں کہ صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا یہی عبادت ہے، بلکہ محفل میلاد النبی کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ میلاد النبی یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا ثواب مرحوم کو پہنچانے سے ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بھی رحمت بن کر آیا کرتے ہیں اور حشر میں بھی رحمت بن کر آیا کرتے ہیں۔ میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی، من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جس نے بھی دنیا میں رہ کر آخرت کی کھیتی کو چاہا، حرث کے معنی کھیتی، حرث الآخرۃ آخرت کی کھیتی کو چاہا، تو رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں بڑھا دیں گے۔ بولیں سبحان اللہ۔ زبردستی سبحان اللہ کہلوائیں گے ہے نا تو کوئی مطلب نہیں ہے، آپ دل کھول کر سبحان اللہ کہیے تاکہ میلاد خوانی بھی ہوتی رہے اور قرآن خوانی بھی ہوتی رہے۔ تو قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو اللہ کا بندہ، قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، مطلب سیدھا سادہ، جو اللہ کا بندہ دنیا میں رہ کر آخرت کی کھیتی کو چاہتا ہے، یعنی آخرت والا کام کرتا ہے، تو رب فرماتا ہے نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں اور زیادہ اضافہ کر دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور جو اللہ کا بندہ دنیا میں رہ کر خالی دنیا ہی بناوے تو رب فرماتا ہے نؤتہ منہا، جو اس کے مقدر میں ہے، جتنا اس کو کمانا ہے، جتنا اس کو بنانا ہے، ہم اتنا ہی دیں گے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں۔ پتہ کیا چلا آیت کریمہ سے کہ بندہ جو دنیا میں آیا ہے، اس کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کرے، آخرت کی بھی تیاری کرتا رہے۔ آقا فرماتے ہیں اسی آیت کریمہ کے تعلق سے کہ جس نے بھی دنیا میں رائی کے دانے کے برابر اگر نیک عمل کیا تو اللہ تعالی میدان محشر میں اسے پہاڑ کے برابر بنا کر پیش کرے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا مت بنائیے، خوب بنائیے، خوب دولت کمائیے، میں کہتا ہوں دولت کمائیے، اور میں بھی کوشش کرتا ہوں دولت کمانے کی، ہے نا۔ لوگ کہیں گے باہر ہے مولانا صاحب تو بڑے اچھے ہیں، دولت کمانے کو کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی، دولت ہر انسان کو کمانے کی ضرورت ہے، اور کیوں نہ کمائے، یہی دولت تو آخرت کمانے کا ذریعہ ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ امام صاحب مسجد کے 5 وقت نماز پڑھاتے ہیں، دعا کیا مانگتے ہیں؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، اے پروردگار دنیا میں بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور اس کے بعد آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ جب دنیا ہی میں بھلائی نہیں ہوگی تو آخرت میں کیا بھلائی فرما؟
تو پتہ چلا کہ انسان دولت کمائے تو پراپرٹی بنائے، مکان بنائے، سب بنائے، لیکن ساتھ ساتھ آخرت کو بھی بنانے کی کوشش کرے. ہاں، اور آقا کا فرمان بھی ہے کہ اے لوگوں، دنیا سے جانا تو اپنے اولادوں کو بھکاری بنا کر مت جانا کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، بلکہ اتنا کما کر جانا، اتنا بنا کر جانا کہ تمہیں بھی اس کا ثواب ملے، اور تم جب چلے جاؤ تو تمہاری اولادیں نیک کام کرے تو اس کا بھی ثواب تمہیں ملے. تو مکان بنوائیے، دکان بنوائیے، سب کریے، لیکن اس کے ساتھ آخرت کی نیت کر لیا گیا، اور نیت ہی پر سارے عمل کا دار و مدار ہے. نہیں کہتے ہم دیہاتوں میں جیسی نیت ویسی برکت. تو نیت جیسی ہوگی عمل ویسے مرتب ہوگا. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے بندو دنیا میں رہو تو دنیا میں رہ کر آخرت کی کھیتی بھی تیار کرتے رہو اور دنیا بھی بناتے رہو. دنیا میں جب تک رہو گے تو سکون و اطمینان ملے گا، اور جب دنیا چھوڑ کر جاؤ گے تو آخرت میں بھی سکون و اطمینان ملے گا. مکان بنوائیے، میں تو کہتا ہوں خوب بہترین مکان بنوائیے، خوب اچھا مکان بنوائیے، اور اچھا مکان بنوائیے تو نیت ضرور کر لیجیے آخرت میں. یا اللہ، جب مکان بنوا رہا ہوں مکان بن جائے گا، ٹھنڈی کا موسم آئے گا تو بلوور لگواؤں گا، گرمی کا موسم آئے گا تو اے سی لگواؤں گا. آؤ لگا کر اے پروردگار، جب مکان میں سکون ملے گا تو تیری عبادت بھی کروں گا، قرآن کی تلاوت بھی کروں گا، تو مکان میں سکون بھی مل گیا اور آخرت میں اس پر اجر و ثواب بھی رب نے عطا فرما دیا. تبھی تو ایک مالدار آدمی، رئیس آدمی بڑا بہترین مکان بنوا رہا تھا. وہ بھی کہاں؟ مسجد کے سامنے. کہاں پہ؟ مسجد کے سامنے. بڑا بہترین مکان، بڑا عالیشان نقشہ، باہر کا نقشہ بنوا کر لایا تھا. مکان بنوا رہا تھا، ایک اللہ کے ولی اسی راستے سے گزرے تو ٹھہر گئے، رک گئے مکان کے سامنے. اس لیے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی ہر بات حکمت سے بھری ہوتی ہے، اس کا ہر کام ہے نا حکمت سے خالی نہیں ہوتا. لا یخلو عن الحکمہ، حکمت سے خالی نہیں ہوتا. رک گئے، اوپر سے نیچے تک نگاہیں ڈالی، مالک مکان کو بلایا، کہا ادھر آؤ. کہا ماشاءاللہ مکان بہت بڑھیا بنا، پیسہ بھی بڑا خرچ کیا. یہ بتاؤ کہ اس مکان میں یہ بڑکی والی کھڑکی کاہے کو لگائے ہوئے ہے نا؟ اس مکان میں یہ بڑکی والی کھڑکی کیوں لگائی؟ کہا حضور اس لیے لگائی تاکہ گرمیوں میں ہوا آ جائے. نیت دیکھیے کس نیت سے لگایا؟ کہا حضور اس لیے لگائی تاکہ گرمیوں کے موسم میں ہوا آ جائے. کہا ارے عقل کے پیدل، اگر تم نے اس پر آخرت کی نیت کر لیا ہوتا تو مقدر میں جتنا تیرا ہوا لکھا رہتا وہ تو مل ہی جاتا، آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب تمہیں ملتا. کہا حضور کیا؟ کہا اگر تم نے یہ نیت کر لیا ہوتا حضور یہ بڑکی والی کھڑکی اس لیے لگائی ہے کہ مسجد میں جب قرآن کی تلاوت ہوگی تو اس کی آواز میرے گھر میں آ جائے گی. حضور اگر یہ نیت کر لیا ہوتا کہ مسجد میں جب منبر پر خطبہ دیا جائے گا اس کی آواز میرے گھر میں آ جائے گی، تو اللہ نے جتنا تیرے مقدر میں ہوا لکھا ہے وہ تو مل ہی جاتی، اور جب تو دنیا چھوڑ کر جاتا تو اس کا اجر و ثواب تجھے آخرت میں بھی رب عطا فرمائے. اس لیے آپ دنیا میں جو بھی کام کرو، نیک کام، برا کام نہیں، نیک کام، جو بھی نیک کام کرو، مکان بنواؤ، دکان بنواؤ،
ہے نا، ماں باپ کی خدمت کرو، کسی کی شادی بیاہ کرو، ہر کام میں اگر آخرت کی نیت کر لیتے ہو تو اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی ملے گا اور اس کا فائدہ آخرت میں بھی پروردگار تمہیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، انسان دنیا میں آیا ہی ہے اس لیے کہ کچھ کام کر جائے، لیکن آج تو ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ کتنا زیادہ بنا لے، بنائیے، ساتھ ساتھ آخرت کو بھی بنائیے۔ دنیا سے جانے والا چلا جاتا ہے تو اب ان کی اولادوں کو دھیان آتی ہے کہ ابا کو کا پہنچا دے، اماں کو کا پہنچا دے۔ جب تک دنیا میں تھے تب تک کوئی فکر نہیں، دنیا سے جانے کے بعد بڑی فکر ہے۔ تو دنیا سے جانے کے بعد فکر ہوتی ہے تو کرتے کیا ہے؟ قرآن خوانی کروایا، میلاد کروایا، اور اس کے بعد ایگو پیٹی خرید لائے، نام لکھوا دیا، علی جناب مرحوم ہے نا جہانگیر صاحب ہے نا، مسجد میں لے جا کے رکھ دیا، مسجد میں لے جا کر رکھ دیا۔ یہ بتاؤ کہ جب اس پارے کی پیٹی کو جب پڑھیں گے لوگ تب نہ ثواب پہنچے گا۔ قرآن کے ایک حرف پڑھنے پر آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پارا کی پیٹی مسجد میں رکھ دینے سے ثواب پہنچے گا کہ پارے کی پیٹی کو کھول کر پارے کو پڑھنے سے رب ثواب عطا فرمائے گا؟ غور کرنے کی بات ہے۔ آج کل مسجدوں میں پاروں کے پیٹیوں کا انبار لگا ہوا ہے، کوئی پڑھنے والا نہیں۔ کسی کے ہاں قرآن خوانی ہو تو ایک پیٹی آ گئی ہے نا، وہ بھی گھر میں نہیں پڑھ پاتے، پورا قرآن نہیں ختم کر پاتے لوگ، ہے نا۔ بتاؤ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ثواب ہے نا پہنچانا قرآن کریم کا۔ پیٹی لے جا کر مسجد میں رکھ دیا کہ مرحوم یا مرحومہ کو ثواب پہنچتا رہے گا، کبھی نہیں پہنچے گا جب تک کہ کوئی اسے پڑھے گا نہیں، جب تک کہ وہ چیز یوز میں نہیں آئے، استعمال میں نہ آئے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مسجد میں پارے کی پیٹی نہ رکھ کر مسجد میں ایسا سامان رکھو کہ جس کا استعمال ہوتا رہے، اور جب تک استعمال ہوتا رہے گا تب تک ثواب اسے پہنچتا رہے گا۔ مثال کے طور پر مسجد میں چٹائی بھجوا دیا، مسجد میں قالین بچھوا دیا، مسجد میں روشنی کا انتظام کر دیا، اور مسجد میں پنکھا لگوا دیا، مسجد میں بلوور لگوا دیا، ہے نا، وہ جب تک استعمال ہوتا رہے گا اس کا ثواب مرحوم اور مرحومہ کو پہنچتا رہے گا۔ پتہ چلا کہ انسان دنیا میں آیا ہے، اس لیے آیا ہے تاکہ کچھ آخرت کے لیے کرے، اور جب کر کے چلا جاتا ہے تو اولادوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اب اس کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے گاہے بگاہے کرتے رہے اور قبر پہ جاتے رہے۔ یہاں تو ہے نا، تیجا پر جائیں گے، 10واں پہ جائیں گے، 20واں پہ جائیں گے، اس کے بعد جو ہے 40واں پہ جائیں گے، اس کے بعد پھر 1 سال کے بعد جائیں گے، شب برات میں یا عید میں نہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ذوالغبن، کبھی کبھی چلے جایا کرو، یعنی ہفتے میں 1 بار تو ضرور جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا بیٹا زمین پر رہ کر اللہ کو رحمان و رحیم کہا کرتا ہے تو رب اس کے صدقے میں زمین کے اندر والے کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ فرما دیا کرتا ہے۔ اب اگر پڑھا لکھا بیٹا، قرآن پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، اگر ماں باپ کی قبر پہ پہنچ کر قرآن کی سورتیں پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے جب ثواب پہنچاتا ہے
تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے اور مرنے والے کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. ابھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قبر سے گزر رہے تھے. تو جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں جتنا اوپر دیکھتے ہیں اتنا ہی نیچے بھی دیکھتے ہیں. گزر رہے تھے, دیکھا قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے. قبر کے اندر بھی دیکھ لیا, دیکھا عذاب ہو رہا ہے. رکنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے ہیں. گزر گئے, ادھر سے واپس آئے تو دیکھا کہ اس کے اوپر سے عذاب قبر کو ہٹا لیا. سوال ذہن میں آیا, رب کی بارگاہ میں سوال کیا, پروردگار ابھی میں ادھر سے گزر رہا تھا تو اس قبر پہ عذاب ہو رہا تھا قبر والے پر, اور آیا ہوں تو عذاب قبر اس سے ہٹا دیا گیا, کیا بات ہے؟ سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے آواز آئی, اے موسیٰ جب تو جا رہا تھا تو یہ حقیقت ہے کہ اس پر عذاب قبر ہو رہا تھا, اور جب تو آیا ہے تو اس سے عذاب قبر جو ہٹا لیا گیا وہ یوں اس لیے ہٹا لیا گیا کہ جب یہ دنیا سے انتقال کیا تھا تو اس کی بیوی جو تھی وہ حاملہ تھی, اور جب اس کا بچہ دنیا میں آیا ہے تو زمین پر بیٹھ کر رحمان و رحیم مجھے کہہ رہا ہے, اور میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جس کا بیٹا زمین پر بیٹھ کر مجھے رحمان و رحیم کہے اور میں اس کے باپ کے اوپر عذاب نازل کروں. میں بیٹے کے رحمان و رحیم کہنے کی وجہ سے میں نے اس کے اوپر سے عذاب قبر کو ہٹا دیا. اپنی اولاد کو ہر تعلیم دو, انگریزی پڑھاؤ, انجینئر بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, پروفیسر بناؤ, سب بناؤ, اور ضروری ہے بنانا اس زمانے کے مطابق. ساتھ ساتھ قرآن پڑھنے کا بھی ڈھنگ سکھلاؤ, ہے نا. حافظ محمود صاحب چلے جائیں گے قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے, لوا کر چلے جاؤ گے, ہے نا. جو بھی حافظ صاحب مل جائیں گے لوا کر چلے جاؤ گے. کب تک یہ ملیں گے؟ کبھی کہیں ہیں تو کبھی کہیں ہیں, ہے نا. اس لیے خود پڑھو اور اپنی اولاد کو بھی پڑھاؤ, تاکہ تمہاری اولاد جب قبر پہ پہنچ کر قرآن کی صورتیں پڑھے تو پروردگار اس کے صدقے میں تیری مغفرت فرما دے. درود پاک پڑھیے, بتاؤ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج تو فہرا کے 100 روپیہ مسجد میں دے دیا کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ بس ڈائریکٹ جنتے میں چلے گئے. بہت بڑا کام کر دیا, ہے نا. دے کر احسان نہیں بلکہ دے کر یہ سوچو کہ میرا رب راضی ہو جائے. ایک ہی روپیہ دو, ایک ہی روپیہ دو, مگر دے کر لوگوں کی خوشنودی حاصل نہ کرو بلکہ رب کی خوشنودی حاصل کرو. رب نے, میں نے کہا نا کہ دنیا میں دولت ضروری ہے, اس لیے کہ دولت ہی جو ہے یہ آخرت بنانے کا ذریعہ. اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کو, ایک عورت کو بڑی دولت دیا تھا, ساتھ ساتھ بڑی متقی و پرہیزگار ہے. دولت بھی پرہیزگاری, سونے پر سہاگا. آج تو کسی نے مسجد بنوا دیا تو سوچا کہ بس جنت میں ہمارا ایک دم نام لکھ دیا گیا محل پہ. یہ سوچ کہ پہلے مسجد بنانے سے رب راضی ہوا کہ نہیں, یہ سوچو. یہ نماز پڑھ رہے ہیں, اس نماز سے یہ سوچو کہ رب راضی ہوا کہ نہیں ہوا. جب تک جوان ہے تمہارا پنتھی میں جو ہے زندگی گزری, یا جب بڑھاپا آ گیا تو داڑھی رکھ کے مسجد میں پہنچ گئے. جوانی کی عبادت رب کی بارگاہ میں مقبول ہے, بڑھاپے کی نہیں. ٹھیک ہے وہ تو آپ ایک فرض ادا کر رہے ہیں, ہے نا. جوانی میں کر, جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں, جب بڑھاپا آ گیا تو بات پھر بنتی نہیں.
کبھی گھٹنے میں درد، کبھی کرسی لگا کے نماز پڑھتے. اس لیے عبادت جوانی سے، جوانی کا مطلب جب 9 سال کی عمر ہو جائے تو بچوں سے نماز پڑھوائیے، خود بھی پڑھیے. یہاں تو نماز کب شروع کرتے ہیں؟ جب ملکنیاں رسپیکٹ نہیں دیتی ہے تب نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، ہے نا. جب گھر کی ہے نا جو ملکن ہے، بڑھوا گھر میں بیٹھ کے دن بھر پک 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 کے جا بھاگا جا مسجد میں جا، تب جائیے نماز پڑھیں. کیا مطلب ہے اسی نماز؟ کیا مطلب ہے اسی عبادت؟ عبادت جوانی کی رب کی بارگاہ میں قبول ہے نا. دیکھ لیں ایسی ایسی عبادت. آج تو ہماری عبادت ایسی ہوتی ہے کہ دنیا کہتا ہے کہ یہ نمازی ہے، دنیا کہتی ہے کہ یہ نمازی ہے، اور ہم بھی نماز پڑھتے ہیں بغیر فائدے کے نہیں، ہے نا. نماز پڑھیں گے تو جنت ملے گی، نماز پڑھیں گے تو جہنم سے بچ جائیں گے. یہ تو فائدے کی عبادت. اصل عبادت اسے نہیں کہتے. نماز پڑھیے اس لیے پڑھیے تاکہ رب راضی ہو جائے، اور جب رب راضی ہو جائے گا تو سب ہمارا ہو جائے گا. رب کو راضی کرنے کے لیے. مگر آج ایسے ایسے نمازی. ایک آدمی ہم سے ملے، کہا مولانا صاحب نماز میں بڑا فائدہ ہے. ہم کا کیا ہو؟ ارے ہم کو بھی بتاؤ، ہے نا، ہم بھی ذرا فائدہ سمجھے. کہا مولانا صاحب دن بھر ہم ادھار سامان دیتے رہتے ہیں، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا سب یاد آ جاتا ہے کس کو دیے ہیں ادھار. یہی فائدہ ہے. کیا حال ہے نماز. اور یہ حقیقت ہے کہ نماز میں کھڑے ہو جائیے تو واقعی جو ہے ادھر ادھر ذہن جاتا ہے نا. مگر نماز دیکھنی ہو تو مولا علی کی نماز دیکھو، نماز دیکھنی ہے تو امام حسین کی نماز دیکھو. ہو سکے تو لائیے، ذرا بھی بولیے، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں. میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. سارا سجدہ ایک طرف، میرے آقا حسین کا سجدہ ایک طرف. اس لیے کہ ہمارے سجدے میں وہ تڑپ نہیں، ہمارے سجدے میں وہ جذبہ نہیں، ہمارے سجدے میں بس ایک ذمہ داری سر سے اتارنا ہے. مگر واہرے میرے آقا حسین کا سجدہ، وہ سجدہ ایسا سجدہ تھا کہ بھائی بھی شہید ہو رہا ہے پھر بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ، بیٹا بھی شہید ہو رہا ہے رب کی بارگاہ میں سجدہ، بھانجا بھی شہید ہو رہا ہے رب کی بارگاہ میں سجدہ. یہاں تو ہمارے گھر میں میت ہو جائے کئی ٹائم کا نماز چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہاں آقا حسین کو کلیجہ رب نے کتنا بڑا عطا فرمایا تھا کہ بیٹے کی بھی لاش کو اٹھا رہے ہیں اور رب کی بارگاہ میں سجدہ پیش کرتے ہیں. عبادت اسے کہتے ہیں. یہاں تو نماز جنازہ کے لیے لوگ دوڑتے ہیں، 5 وقت کے لیے نہیں دوڑیں گے. نماز جنازہ کی، نماز جنازہ بھی فرض ہے، پنجگانہ نماز بھی فرض ہے، لیکن دونوں میں فرق. ہمارے محمود چچا بیٹھے ہوئے ہیں. 5 وقت کی نماز یہ فرض ہے، سب کی ذمہ داری ہے. جو نہیں پڑھے گا اس کا جواب اسے خود وہاں دینا پڑے گا. اور جنازے کی نماز یہ بھی فرض ہے، لیکن فرض کفایہ، فرض کفایہ ہے. نماز کے لیے دوڑیے مت، بلکہ نماز اور عبادت میں اطمینان شرط ہے. نماز جنازہ کیا ہے؟ یہ دعائے مغفرت ہے. آپ اگر نہیں پہنچ پائے نماز جنازہ میں تو گنہگار نہیں ہوں گے، بلکہ جتنے لوگوں نے پڑھ لیا آپ کے سر سے بھی ذمہ داری اتر گئی. نماز جنازہ کے لیے
یہ مت کریے کہ ان کی نماز جنازہ ہو رہی ہے کہیں آپ کی نہ نماز جنازہ پڑھنی پڑے. اس لیے کہیں بھی جائیے تو ٹائم سے جائیے, نہیں پہنچ پائیے تو ہڑبڑائیے مت, اس لیے کہ جتنے لوگ پڑھ لیں گے آپ کے سر سے بھی اتر